آپ جہیز کا پس منظر دیکھیں گے، یہ جہیز آیا کہاں سے، یہ ہمارے معاشرے میں کیسے داخل ہو گیا؟ مسلم معاشرے میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، مسلم معاشرے میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ جہیز خالصتاً ہندوانہ رسم ہے. کیوں؟ ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے آپ کی پراپرٹی میں آپ کے بیٹے حقدار ہیں، اسی طریقے سے آپ کی پراپرٹی میں آپ کی لڑکیاں بھی حقدار ہیں. قرآن نے صاف صاف یہ اصول بیان کر دیا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ تمہاری پراپرٹی میں، تمہاری وراثت میں، تمہارے مال میں تمہارے بیٹے تمہاری بیٹیاں دونوں شریک ہیں. فرق اتنا ہے کہ لڑکیوں کو لڑکوں کے مقابلے میں سنگل حصہ ملے گا، لڑکوں کو ڈبل حصہ ملے گا. لڑکیوں کو سنگل حصہ ملے گا اور لڑکیوں کو ڈبل حصہ ملے گا. مثال کے طور پر آپ اس کو یوں سمجھیے، اگر 10 لاکھ روپے کی مالیت کسی کی ہے اور اس کے کیا ہیں 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں. کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں، تو 3 دونی 6 اور 4 10. لڑکیوں کو 1 لاکھ روپے حصے میں آئیں گے اور لڑکوں کے حصے میں 2 لاکھ روپے آئیں گے. یعنی لڑکوں کو ڈبل ملے گا اور لڑکیوں کو سنگل ملے گا. یہ قرآن کا اصول ہے، للذکر مثل حظ الانثیین. لیکن آج یہ اسلامی قانون ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ نبی کی تعلیم ہے کہ اگر بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کو جہیز نہ دیا جائے بلکہ اپنی میراث میں، اپنی پراپرٹی میں مکمل حصہ داری کی جائے. اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. ایک ہی بطن سے، ایک ہی پیٹ سے لڑکی بھی پیدا ہوتی، لڑکا بھی پیدا ہوتا ہے، اور لڑکے کو ہم کیا ہے مکمل طور پر پوری پراپرٹی کا مالک بنا دیتے ہیں اور لڑکیوں کو میراث سے محروم کر دیتے ہیں. 1 لاکھ 2 لاکھ روپے جہیز دے کر ہم نے سوچا کیا ہے ہم فرض سے بری ہو گئے. آپ 20 لاکھ روپے کا بھی جہیز دے دیں، اگر آپ نے میراث میں حصہ نہیں دیا تو کل قیامت کے دن اللہ کے وہاں لٹھ آپ کے اوپر ضرور بجے گا. کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آپ مجرم بنا کر پیش کر دیے جائیں گے. کیونکہ جہیز کیا ہے، اس کا اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ خالصتاً غیروں کی رسم ہے، خالصتاً ہندوانہ رسم ہے، جو ہندوازم سے، ہندو مذہب سے غیروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ رسم سرایت کر گئی ہے، یہ رسم ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی ہے. اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن آج ہمارے معاشرے میں جہیز نے ایک ایسا جنم لے لیا ہے، ہر نوجوان، ہر ماں باپ جن کے وہاں بیٹے ہیں تو وہ کیا ہیں اس امید میں رہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے خوب سارا جہیز ملے، بلکہ وہ ایسی لڑکی تلاش کرتے ہیں اور ایسی بہو تلاش کرتے ہیں کہ جہاں سے زیادہ جہیز آئے، جہاں سے کیا ہے زیادہ مال آئے، جہاں سے کیا ہے نقدی مل جائے، کار مل جائے اور دنیا بھر کے سامان مل جائیں. لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ سسک رہا ہے، بلک رہا ہے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ہزاروں لڑکیاں ہیں جو کیا ہیں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں، عمریں گزر رہی ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، دینے کے لیے جہیز نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے کیا ہے ان کے وہاں رشتے نہیں آ رہے ہیں، ان کے وہاں کیا ہے ان کے نکاح کے پیغام نہیں آ رہے ہیں، اور ان کا وقت ایسے ہی گزر رہا ہے، عمریں گزر گئی ہیں. اور بیوہ اور مطلقہ تو بہت ساری ہیں. کنواری لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ ہزاروں آپ سروے کرنے نکلیں گے اپنے محلے کا، اپنے معاشرے کا، اپنے شہر کا، ہزاروں لڑکیاں آپ کو ایسے مل جائیں گی جن کی عمریں 30+ ہو گئیں، 40+ ہو گئیں اور ان کے نکاح نہیں ہو پائے کیونکہ ان کے والدین کے پاس دینے کے لیے خوب سارا جہیز نہیں تھا، ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں آیا اور آج ان کی عمریں گزر گئیں. تو یہ پریشانی میرے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، پورے معاشرے کے ساتھ ہے. اس پریشانی کو جب تک ہم لوگ کیا ہے اجتماعی طور پر کوششیں نہیں کریں گے اس وقت تک یہ جہیز کی لعنت ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہوگی، یہ جہیز کا معاملہ ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہوگا. بڑی شرم کی بات ہے ان نوجوانوں کے لیے جنہیں اپنے قوت بازو پر بھروسہ نہیں ہے، جنہیں اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہے، جنہیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے. وہ صرف جہیز کے لیے شادیاں کرتے ہیں، وہ اس بات کا انتظار، اس بات کے لیے ایسے رشتے تلاش کرتے ہیں تاکہ انہیں وہاں سے خوب سارا جہیز مل جائے اور کیا ہے ان کے معاملات حل ہو جائیں. شرم ہے ایسے لوگوں پر، بے شرم اور بے غیرت ہے وہ لوگوں کہ جو لوگ کیا ہیں جہیز کے لیے شادیاں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ زندگیوں کا سکون ختم ہو گیا ہے، زندگیوں سے کیا ہے سکون نام کی چیز ختم ہو گئی ہے. جب آپ جہیز کے لیے شادی کریں گے تو آپ کے لیے کیا ہے فقر و فاقہ، تنگ دستی اور کیا ہے
پریشانیاں آپ کے ساتھ رہیں گی، اور جب آپ نکاح اس لیے کریں گے تاکہ آپ پاک دامن بن جائیں، نکاح اس لیے کریں گے تاکہ آپ کی نگاہوں کی حفاظت ہو جائے، نکاح آپ اس لیے کریں گے تاکہ آپ غلط جگہوں سے، غلط چیزوں سے بچ جائیں، زناکاری سے بچ جائیں، بدکاری سے بچ جائیں، آپ کے نکاح کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے وہ جہیز کو حاصل کرنا ہے، مال کو حاصل کرنا ہے، اور جو انسان نکاح اس نیت کے ساتھ کرے گا کہ بھائی میں پاک دامنی اختیار کر لوں، میری نگاہیں نیچی ہو جائیں، شرمگاہ کا غلط استعمال ختم ہو جائے، میں اپنی خواہش کو جائز طریقے سے پورا کرنے والا بن جاؤں، اور اس کا کوئی مقصد جہیز نہیں ہوگا، اور وہ ایسی لڑکی کا انتخاب کرے گا کہ جس کے ذریعے سے اس کی دین اور دنیا کیا ہے، اس کا دین سنور جائے، اور نیک لڑکی کا انتخاب کرے گا، اور جہیز کا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، تو پھر اس وقت کیا ہے، اس نکاح میں برکتیں آئیں گی، خیر آئیں گی، اور اس نکاح کے ذریعے سے نیک اولاد پیدا ہوگی۔